السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ اور آج ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ اور یہاں پر ظہر کا ٹائم ہو چکا تھا اور نماز پڑھنے کے بعد باقی بچے اسکول سے آ چکے تھے اور ڈے جو ہے ہاف اسپینڈ ہو چکا تھا، تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ آگے کی روٹین شیئر کی جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو آج ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے ڈپریشن، جو کہ ہماری فیمیلز جو ہیں، گھر کی خواتین ہیں، ہاؤس وائفس ہیں، ان میں یہ بہت بہت زیادہ پرابلم ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ ہاؤ ٹو ریکور یور سیلف فرام ڈپریشن۔ ٹھیک ہے کہ ڈپریشن، پہلے تو ہمیں پتہ چلا نا کہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے، کیونکہ ہماری بہت ساری جو ہاؤس وائفس ہیں وہ اس سچویشن سے گزر رہی ہوتی ہیں اور ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ لائف میں ہو کیا رہا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، کہ ڈپریشن بیسیکلی ہوتا کیا ہے۔ کیونکہ جب ہم آپ مسلسل پریشانی میں رہتے ہیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں بہت زیادہ ٹارچر کرتی ہیں، اور کیونکہ ہم کسی ڈاکٹر پہ جانا مناسب نہیں سمجھتے اپنے لیے اس چیز کے لیے کہ بھئی ہم اپنا کوئی سائیکلوجیکل افیکٹ اپنا شو کریں، کسی کو بتائیں کہ بھئی ہم مینٹلی طور پر ill ہو رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اس کو پاگل پن سمجھ لیتے ہیں اور پتہ نہیں اس چیز کو ایک الگ ہی ایک ہوا دے دی جاتی ہے۔ تو کیوں نہ میں نے سوچا کہ ایک ایسا ٹاپک ڈسکس کریں جس سے آپ کو میری اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت فائدہ ہو، اور یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ہم اپنی روٹین میں خود بخود انہینس کر کے اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو آئے پہلے ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے۔ ڈپریشن میں جب وہ کنڈیشن ہے جس میں ہم مسلسل پریشان رہنا شروع ہو جاتے ہیں، اداس رہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایمپٹی فیلنگز ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ بھئی یار لائف میں تو کچھ بھی نہیں ہے، بڑی عجیب سی فیلنگ ہے، خوشیاں ختم ہو گئی ہیں، بس یہی لائف رہ گئی ہے ہماری۔ اور سب سے پہلے جو ہم لوگوں کی سب سے ایک پرابلم ہوتی ہے ہاؤس وائفس کی، کیونکہ ہم لوگ ایک کام کی روٹین میں رہتے ہیں، ہیکٹک روٹین میں رہتے ہیں، تو ہم لوگوں کو یہ تھکاوٹ بہت زیادہ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ جب ہمارے اندر چڑچڑا پن لے کے آنا شروع ہو جاتی ہے، اس سے ہمارے دماغ میں پریشانی، مسلسل اداس رہنا، یہ سب چیزیں ہمیں ڈپریشن میں لے جاتی ہیں۔ اگر آپ نے آج کل دیکھا ہوگا، وہ ہماری سیلیبریٹی ہیں مائرہ خان، وہ آج کل اسی ڈپریشن سے گزرتی ہوئی آئی ہیں، اور آج کل وہ بڑا سلم سمارٹ ہو کے ڈراموں میں واپس آئی ہیں۔ تو وہ ایک ہمارے لیے ایک سمجھ لیں اس چیز کے لیے بڑی وہ موٹیویشن ہے۔ آج کل آپ ان کے انٹرویوز بھی سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ انہی چیزوں کا شکار تھی بیچاری، کہ اداس رہنا، پریشانیاں، کہتی ہیں کہ ایسی پریشانیاں میری لائف میں میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ تو ان کے کیا تھا کہ ڈپریشن سے، پریشانیوں سے ویٹ گین ہونا شروع ہو گیا ہوا تھا بہت زیادہ، کیونکہ وہ بہت پہلے موٹی تھی اور اب ایک دم بڑا اپنے آپ کو فٹ کر کے واپس آئی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب ڈپریشن کی وجہ کیا ہے، کہ وجہ ہو کیا ہوتا ہے اس کے اندر، کہ ہم اس کو فیل کیسے کریں کہ بھئی ہمارے اندر اگر ڈپریشن ہے تو وہ کیوں ہے۔ تو اگر تو آپ کا ویٹ یا تو بہت کم ہوتا جا رہا ہے یا بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، دین یو آر ان ڈپریشن۔ یا پھر دوسری پوائنٹ یہ کہ اگر آپ کو بہت زیادہ سوتے ہیں یا آپ بالکل نیند نہیں آتی، دس از آلسو دا ریزن آف ڈپریشن۔ اور اسی طرح سے ہم کو کریمپس پڑنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں جسم میں، اور سب سے بڑی پریشانی جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہارٹ پرابلم، جسم کے ان دونوں چیزوں پہ، دل پہ اور معدے پہ پریشانیاں تو اثر فوری کر جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ تھی ہماری وجوہات کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے اندر ہے جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ڈپریشن ہے یار، کہ چلو اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سولو کس طرح کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ایزی ہے، اس کو ہم نے پریشانی نہیں لینی کہ بھئی یہ کس طرح سے ہوگا، ہم کیسے کریں گے۔ تو بہت ایزی ہے کہ آپ نے اپنا لائف سٹائل چینج کرنے کی کوشش کرنی ہے سب سے پہلے۔ اگر تو آپ بہت موٹے ہوتے جا رہے ہیں تو آپ نے اس کو تھوڑا سا اپنا ویٹ لوز کرنا سٹارٹ کرنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس کی بہت ساری ریمیڈیز ہیں ہمیں اویلیبل ہوتی ہیں، آپ ڈاکٹرز کو بھی سجیشن لے سکتے ہیں، اور بہت سارے نیٹ پہ آج کل ہر چیز اویلیبل ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ دوسرا پوائنٹ یہ کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی کوئی ہمارا بہت اپنا ہے، تو ہمیں اس سے یہ بات ڈسکس کرنی چاہیے کہ بھئی مجھے یہ پرابلمز آ رہی ہیں تو میں اس کو کس طرح سے سولو کروں۔ اپنے اوپر لونلی لیس لے کے بالکل نہ بیٹھ جائیں کہ بھئی میں دنیا میں کسی کو بتا نہیں سکتی، میں تو اکیلی رہ گئی ہوں، میں تو عجیب پریشانی میں مبتلا ہوں۔ تو ڈسکس کریں اپنا کوئی بیسٹ فرینڈ سے، کسی مدر سے، ایک سسٹر سے، جس سے آپ بہت اچھے سے جو ہے نا وہ ڈسکس کر سکتے ہیں چیزیں۔
چلیں اب دیکھتے ہیں کہ کچھ پوائنٹس جن کو ہم آپ کے لیے میں لے کے آتی ہوں، جن کو ہم بیسیکلی اپنی لائف میں کس طرح سے لے کے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 1 پوائنٹ یہ کہ سیٹ یور سلیپنگ روٹین، کہ ہمیں اپنی سلیپنگ روٹین کو بالکل سیٹ کرنا پڑے گا کہ ہمیں ٹائم پہ سونا چاہیے۔ اور کیا ہوتا ہے جی کہ ہم کیونکہ بچے ہم نے اسکول بھیجنے ہوتے ہیں، بچے اسکول بھیجنے کے بعد ہم لیٹنے کی بجائے سونے کی بجائے ہم موبائل پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے موبائل پکڑا تو 2-2.5 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے نا، ایسے موبائل اسکرول کرتے جاتے ہیں اور 2.5 سے 2 گھنٹے ہیں گزر بھی گئے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس ٹائم کو بالکل چھوڑیں، اس ٹائم کو اپنے لیے استعمال کریں کہ سو جائیں اس ٹائم پہ۔ تو موبائل کو رکھیں اور سکون کے ساتھ اپنی قرآن پاک کی آیات پڑھیں، اور جو ہے آپ کو زبانی یاد ہیں، سورہ ملک ہمیں رات کو سونے سے پہلے لازمی پڑھنی چاہیے، وہ پڑھیں، سونے کی دعا پڑھیں، درود شریف پڑھیں، تو آپ کو آہستہ آہستہ نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ اپنی یہ چیزیں بہتر کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کی روٹین کا لائف کا سیٹ اپ جو ہے نا وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے مارننگ می ٹائم، یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے صبح اٹھ کر سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے، کہ جب آپ کو پتہ ہے آپ آٹومیٹیکلی رات کو ٹائم پہ سوئی ہوں گی تو آپ نے صبح اٹھ کر نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ تو کیونکہ ہم نماز تو ہم ایک مسلم وومن جو ہیں ہم لوگ ہیں الحمدللہ، تو ہم لوگوں کے لیے سب سے پہلا کام ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے صبح اٹھتے ساتھ ہی۔ تو سب سے پہلا تو ڈپریشن وہاں پر ہی آدھے سے زیادہ ختم ہو جاتا ہے نا۔ تو اس کے بعد یہ کہ جب ہم ڈپریشن کو بھگانا ہے ہم نے مزید، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا ہے، اپنے آپ کو پرائورٹی دینا سیکھیں۔ یا نہیں، یہ نہیں کرنا کہ یار کہ اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو، یہ نہیں کرنا۔ لائف میں گیو سم ٹائم ٹو یور سیلف، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کے لیے آپ نے وقت نکالنا ہے صبح، ٹھیک ہے جی۔ 1 گھنٹہ تو میکسیمم ہو ہی جاتا نا، تو 6 ساڑھے 6 بجے ہم بچوں کو اٹھانا سٹارٹ کر لیتے ہیں، تو جی اس ساتھ وہ بھی کام چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس دوران آپ نے سوئے نہیں، نماز اور اس کے بچوں کے اٹھانے کے درمیان اس ٹائم اپنے آپ کو ٹائم دیں، تھوڑا ہلکا پھلکا سا کھانا کھائیں، جوس پی لیں، فروٹس کھا لیں، تاکہ آپ کو اچھا لگنا شروع ہو۔ تھوڑا سا آپ خالی پیٹ بھاگی دوڑی نہ شروع کر دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچوں کو اٹھانا ہے اور آپ نے اسکول تک پہنچانا ہے، تو کتنا آپ کا ہیکٹک روٹین ہوتی ہے وہ۔ تو اس سے پہلے پہلے جو ہے نا آپ نے یہ کام ضرور کر لینا ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا فریش کرنے کی کوشش کرنی ہے، کہ آپ نے صبح اٹھنا ہے، پھر تھوڑا سا فروٹ شوٹ لینا ہے، تھوڑا سا جوس لے لیں، تاکہ بچوں کا آپ کے اوپر ایک وہ اس ٹائم زور نہ ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پھر بھاگا دوڑی کرنی ہے، بچوں کو اسکول اٹھا کے پہنچاؤ اور یہ کرو وہ کرو، تو اس سے پہلے یہ کریں۔ پھر دوسری ایک تھرڈ پوائنٹ ہے کہ آپ ویکلی پلان کریں، کہ آپ نے اپنا جو ہے نا پورا ویک گھر کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ گھر کو لے کے چلنا از آر رسپانسبلٹی، اور یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ تو اس کو عام نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ بھئی ہم اٹھیں گے تو دیکھ لیا جائے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو اپنی جو ہے ایک دن آپ مشین کو دیں ٹائم، ایک دن واش روم کلیننگ کو، ڈیپ کلیننگ کو ٹائم دیں، پھر ایک دن آپ نے اپنی الماریوں کو ٹائم دیں۔ اس ہلکی پھلکی صفائی تو البتہ آپ نے کرنی ہے، یا پھر آپ کی جو ہیلپرز ہوتی ہیں گھر میں وہ آپ کو ڈیلی روٹین میں آپ کو ہیلپ کرتی ہیں، تو ساتھ جو، لیکن یہ چیزیں وہ آپ کے لیے بہت ہیکٹک جو ہے نا وہ کام بن جاتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے ابھی یہ بھی کرنا ہے، میں نے وہ بھی کرنا ہے، میں نے وہ بھی کرنا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو چڑچڑا پن، غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دس از دا مین پھر ریزن بن جاتی ہے وہ ڈپریشن کی۔ تو آپ نے اس کو نہیں اپنے اوپر سوار ہونے دینا، ٹھیک ہے جی۔ اور ویک کو اچھے سے پلان کریں، اس کے مطابق جو ہے نا وہ اپنا ویک گزاریں۔ اور تھرڈ پوائنٹ ہے گیو ٹائم ٹو یور سیلف۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا، اپنے آپ کو آپ خوش کس طرح کر سکتے ہیں، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے۔ آپ کو اوبویسلی میں جو تعریف تو ہر کسی کو اچھی لگتی ہے نا اپنی، تو اپنی تعریف کے لیے سوچیں کہ آپ کیا ایسا کر سکتی ہیں کہ آپ کے لوگ تعریف کریں بھئی۔ اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے بیوٹی کے لیے تو ہر لڑکی چاہتی ہے کہ بھئی میری بیوٹی انہینس ہو، کلر انہینس ہو میرا، اور فیس پہ ڈارک سرکلز نہ ہوں، اسکارز نہ پڑ جائیں، اور اپنے مینی کیور پیڈی کیور ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ پارلرز میں جائیں، میں پہلے بھی اپنے ولاگس میں یہ بات کہہ چکی ہوں
کہ آپ پالرز کا مطلب سوچا کریں اس بات کے لیے، اس بات کے لیے یہ سوچا کریں کہ آپ نے ہلکا پھلکا اپنے آپ کو سیٹ اپ رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، تھوڑا تھوڑا سیٹ کریں اپنے آپ کو، اپنی مدد آپ کریں، کسی نے آپ کی مدد نہیں کرنی، اٹھ کے یہ نہیں کہنا ہے ہیلو آپ نے آج ریسٹ کیا، آج آپ نے کھانا کھایا، آج آپ نے اپنی ملٹی وائٹامنس کھائے، آئرن لیں، کیلشیم لیں، کسی نے یہ بات نہیں کہنی، یہ آپ نے خود کرنا ہے، اپنے آپ کو خوش کرنا ہے، اپنے آپ کو ریفریش کرنا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو ضرور ڈپریشن میں آپ کی کمی آئے گی، آپ کی اس مینٹل سچویشن میں کمی آئے گی، اور آپ انشاءاللہ اپنے آپ کو بہت ہیپی فیل کرنا شروع کریں گے، ریلیکس فیل کرنا شروع کریں گی۔ تو آپ نے ان سب چیزوں کا جو ہے نا وہ ان تھیراپی کو اپنے اوپر لے کے آنا آہستہ آہستہ سے، تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا سب چیزیں بالکل A1 ہو جائیں گی، بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ امید کرتی ہوں کہ مجھے آپ کو آج کا یہ والا ولاگ بہت اچھا لگا ہوگا، آپ کو میری جو ڈپریشن کی جو پرابلمز ہیں یہ کیوں ہوتا ہے، ہم اس چیز کو کیوں فیس کرتے ہیں، اور یہ ہوتا کیا ہے، اگر ہمارے اندر یہ ہے تو وہ ہم کس طرح سے اس کو پہچانیں، کیونکہ ہم عورتوں کو اس چیز کا نالج ہی نہیں ہوتا کہ اگر یہ ہمارے اندر ڈپریشن پایا جا رہا ہے تو کیوں پایا جا رہا ہے، کیا ہے ریزنز ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ساری ریزنز پتہ چل گئی ہوں گی، اس کا کیور بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، تو آپ ان چیزوں پہ عمل کریں اور خوش رہیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمارے بچوں کے لیے بھی، اس مدرز اچھی ہیں تو بچے اچھے ہیں۔ سو بی کیئرفل اباؤٹ یور سیلف، ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔